السلام علیکم جی. جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کا جو لانگ مارچ ہے وہ ابھی تک اکٹھا ہونے کی کوشش کر رہا ہے لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر. اور اس وقت جب لو لانگ مارچ کرنے لگے ہیں، پچھلے لانگ مارچ کے وقت جو تھا وہ تمام کے تمام ٹی وی چینلز کو ڈائریکشن تھی کہ وہ اس کے یہ والے اینگل دکھائیں گے اور یہ والے اینگل نہیں دکھائیں گے. اس وقت جو ہے وہ ڈائریکشن جو ہے وہ انقا ہو چکی ہے. کوئی ڈائریکشن کسی کو نہیں ہے، اپنی مرضی نال وکھاؤ. تو لہذا میڈیا دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. اس میں جو اینٹائی عمران میڈیا ہے اس میں فرنٹ کے اوپر ہیں جناب علیم خان کا سما اور میر ابراہیم کا جیو، ان سے بہت پیچھے، ٹھیک ہے، اس کو دکھانے میں. اور وہ سما جو ہے وہ گھما کے ڈرون کیمرے سے دکھا رہا ہے کہ بندہ ہی کوئی نہیں. لیکن یہ ہے کہ جتنے کہیں دوسری طرف 92 گور میں، ٹھیک ہے، اور اے آر وائی اور بول، یہ جمگٹا ہے. انہوں نے موبائل پکڑائے ہیں رپورٹروں کو اور وہ گھس گئے. جو تھوڑے بہت کنٹینر کے ارد گرد کھڑے ہیں وہ ان میں ایہے کر کے نا تو وہ دکھا رہے ہیں کہ جی بڑے بندے ہیں. تو دونوں تصویریں آپ کے سامنے نمایاں ہیں. اگر آپ گھر میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو اس کے دونوں پہلوؤں سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں. لیکن یہ مارچ میرا خیال ہے کہ مغرب کے ارد گرد کہیں یہاں سے ہلے گا، ورنہ اگر بہت جلدی ہوا تو عصر کے وقت یہاں سے موو کرے گا. پی ایم ایل این والے جو ہیں وہ کسوسیں چھوڑ رہے ہیں. طاہر مغل نے چھوڑی ہے کہ جناب حماد اظہر اور دوجا کیڑا ہے، حماد اظہر اور ایک اور بندہ، یہ دونوں ملنے کے لیے گئے ہیں اور عمران خان صاحب نے ان کو ننگی گالیاں دی ہیں کیونکہ یہ بندے لانے میں ناکام ہو گئے. حالانکہ بندے لانے کا کام اسلم اقبال حسین صاحب کا تھا اور بندے کوئی نہیں آئے. یہ کم از کم عمران خان صاحب کی توقع کے مطابق نہیں آئے. یہ طاہر مغل جو ہے اس نے جاسوسی فرمائی ہے. یہ جاسوسی کا ذمہ دار طاہر مغل جب پائن میں نہیں، میں تو صرف تمہیں دسیا کہ سوشل میڈیا تک کی گھوم رہا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے اور میرٹ پہ ہوتی ہے. احمد جواد، کمانڈر احمد جواد، نیوی سے کمانڈر ریٹائرڈ احمد جواد صاحب جو سوشل میڈیا، جنہوں نے پی ایم ایل این کو اپنا آپ آ کے بیچا کہ جی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم تو میں چلا رہا تھا. اچھا ویسے آپس کی بات ہے، ایک دو فنکشنز میں موقع بنا کہ ان سے ہاتھ میں لایا جائے. میرا دل ہی نہیں کیا یار ہاتھ میں لانے کو، مجھے وہ جعلی آدمی لگا. میں نے مسلم لیگ نون میں ان کی شرکت اور پی ڈی ایم حکومت میں ان کو عہدہ ملنے کے اوپر اس وقت کے میرے ٹویٹس اٹھا لے. میں نے مطلب کہ انلت قسم کی تنقید کی تھی میں نے، ٹھیک ہے. لیکن وہ جناب پلانٹ کیا گیا تھا پی ایم ایل این کے اندر یا پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر. موصوف نے این لانگ مارچ کے اوپر استعفیٰ دیا ہے. یہ ہوتا ہے نا جب کوئی شو آف پاور ہوتا ہے. تو اس وقت عمران خان نے شو آف کرنا تھا تو اس نے اپنے میزائل جو اس نے دشمن کی صفوں کے اندر فٹ کیے تھے، ابھی کو 2-4 اور بھی پی ایم ایل این کی صفوں میں سے نکلیں گے. لیکن پروفیسر احسن اقبال صاحب نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اس کی نہ صرف کہ چاچو سے ملاقات کروائی تھی بلکہ ان کو پی ایم ایل این میں شامل بھی کروایا اور پھر انہیں سوشل میڈیا کے لیے ایک عہدہ بھی دیا. تو موصوف چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر صرف اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ جو تھا وہ چلانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے، تو لہذا وہ پی ایم ایل این کا کوئی بھی بیانیہ بڑھانے کے اندر ان کی ذرا بھی کامیابی ہمیں نظر نہیں آتی. آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ جی میں، اور ساتھ میں چاچو کی چنگی بےزتی فرمائی ہے کہ خدا کا خوف کریں، آپ کو آخرت یاد نہیں ہے، استعفیٰ دے کے گھر جائیں. یہ وہ بیانیہ جو کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ کہنا چاہتے تھے وہ احمد جواد صاحب کہہ کے کار واپس چلے گئے ہیں. میرا خیال ہے کچھ دنوں کے بعد آپ انہیں پی ٹی آئی کی صفوں میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے. یہ وہ ریٹائرڈ لوگ ہیں جو عمران خان کے اوپر اپنا تن من دھن، اگلا تو آپ پہ سمجھ گئے ہو نہیں، تن من دھن اور عزت تک جو ہے وہ واردے کو تیار رہتے ہیں. بہرحال جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہوں نے پیڑ. پروفیسر احسن اقبال صاحب مزہ تے آ رہا ہونا ہے نا. ہاں آپ کے ساتھ ایسی ہی ہونی چاہیے نا.
آپ کے اتنے لوگ ہیں جنہوں نے پی ایم ایل این کا بیانیہ مینٹین رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے اپنی جابز تک گنوائی ہیں، لیکن آپ کی نظر کبھی ان پہ نہیں پڑے گی، آپ کی نظر ان دانوں پہ پڑے گی جڑے کانے دانے نہیں گے انہوں تے نظر پائے گی پروفیسر صاحب۔ تو پھر مینوں کہن دیو نا خاک صاحب نو کہ تواڈے نال جو ہوندی ہے میرٹ تے ہوندی ہے۔ کی کہہ بیٹھا میں، کی کہہ بیٹھا، اللہ جڑا نا وہ کسی نال بے انصافی تو نہیں کرتا نا۔ خیر یہ بھی آج کا تو سب موضوع تھا۔ اصل موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب اعظم سواتی صاحب جو کہ امریکہ میں کریڈٹ کارڈ فراڈ کے بعد وہاں سے فرار ہوئے ہیں اور وہ دوبارہ امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، جس ایئرپورٹ پہ داخل ہوں گے وہاں پہ پھڑ کتے جائیں گے، ان کو پھڑ لیا جائے گا اور پھڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ اعظم سواتی جس نے اپنے گھر کے ساتھ ایک خانہ بدوش پختون فیملی کے ساتھ ظلم کیا تھا، کیونکہ ان کی گائے ان کے فارم ہاؤس کے دور دراز علاقے کے اندر گھسنے کی گستاخی کر بیٹھی تھی، تو انہوں نے اس پورے خاندان کو پولیس کے ہاتھوں، اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں گرفتار کروایا تھا جس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور گرفتار کروا کے انہوں نے ان پہ دہشت گردی کی دفعہ لگوائی تھی۔ ظاہر غریب پھر بد دعا ہی دے سکتا ہے نا، اس غریب نے بھی بد دعا دی ہوگی۔ اس کا ایک 8 سال کا بچہ باقی بچا تھا جس نے میڈیا کو بتایا تھا، اور وہ ہتھے چڑھ گیا تھا ہمارے اعزاز سید صاحب کے۔ اعزاز سید صاحب نے اس کا انٹرویو کر کے پھر جو اس کو کمایا، جو اس کو رڑکا، اس کے بعد پھر اعظم سواتی کو استعفیٰ دینا پڑ گیا تھا۔ اور مطلب کہ عمران خان جو تھے وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، کسی کی ذمہ داری اپنے، انہوں نے کہا استعفیٰ دے کر جا، پھر وہ استعفیٰ دے کے کچھ دیر اس نے بریک کیا، پھر اس کے اوپر رنگ و روشن پھیر دیا ثاقب نصور نے، تو پھر وہ واپس جناب اس کو وزارت مل گئی۔ جیسے ہی ثاقب نصور رخصت ہوا تو اس کو وزارت بھی مل گئی، اور اس کے ساتھ جتنی بھی کارروائی تھی ڈراپ کر دی گئی۔ وہ اعظم سواتی جو ہے آج اس نے لالہ صحرائی کی انگل پہ سوار ہو کے براہ راست حملہ کر دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ادارے کے اندر کی لڑائی سڑک پہ آ گئی۔ میرے 2 مجرم میجر جنرل فیصل اور سیکٹر کمانڈر فہیم کو فوری طور پر ایک پاکستانی شہری، ایک پاکستانی سینئر پارلیمنٹرین کے ساتھ ماورائے قانون، آئین اور عدالت زیادتی اور کسٹوڈیل ٹارچر کا مداوع کرنے کے لیے اپنے عہدے سے فوری ہٹایا جائے، تاکہ یہ اپنے عہدوں کی پس منظر میں ناجائز استعمال کر کے اپنا اثر رسوخ عدالتی اور عوامی تحقیق پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، فیصل نصیر صاحب جو ہیں، فیصل نصیر صاحب لالہ صحرائی کی چھیڑ ہیں۔ فیصل نصیر صاحب نے بریگیڈیئر سے میجر جنرل پروموٹ ہونا تھا، لالہ صحرائی نے فل دباؤ ڈالا کہ کسی طرح ان کو ریجیکٹ کروا لے، لیکن وہ خوش قسمت آدمی نکلے، ان کو مارجنلائز کیا گیا، اتنا ان کے خلاف کیمپین چلائی یا ان کے خلاف کارروائیاں کیں لالہ صحرائی نے کہ ان کی نوکری جاتے جاتے بچی۔ اب ظاہر ہے کہ جب ادارے کے اندر سے لالہ صحرائی کا وہ گند اور وہ نیٹ ورک جو اس نے ڈالا ہوا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر وہ پورے ادارے کے اندر سے انفارمیشن اسے بھی فراہم ہو رہی تھی، سپلائی آف انفارمیشن اس کو جاری تھی، پلاننگ پوری کی پوری اس کے پاس پہنچتی تھی۔ فیصل نصیر صاحب کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی وہ سارے کا سارا ناسور جو لالہ صحرائی ادارے کے اندر امپلانٹ کر کے گیا تھا، ان میں سے ایک ایک کو چن کے باہر نکالا، اور جیسے ہی باہر نکالا اس کے بعد ڈرٹی ہیری لالہ صحرائی کا جو بڑی ہے عمران خان، اس نے ڈرٹی ہیری اینو کہندا ہے، فیصل نصیر صاحب نو کہندا ہے، ندیم انجم نو نہیں کہندا۔ ندیم انجم تو انہوں کی تو ڈرٹی لگدا یار، خوبصورت میٹھا ہے، لو یو مطلب کہ بھائی مارو گے بھی تو مزہ آئے گا، سانو تے تہاڈے کولوں مار ہی پینی ہے جدوں پینی ہے۔ تو بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ لالہ صحرائی اب کھل کے سامنے آ گیا،
ٹھیک ہے. ادھر سے بھی جو ہیں وہ گروپ جو ہیں وہ آرگنائزڈ ہو گئے ہیں, کیونکہ آخری موقع ہے یہ لانگ مارچ کے ذریعے گند ڈالنے کا. اور گند ڈالنے کے اندر آپ کو پتہ ہے لالا صحرائی جو ہے وہ جتھے پیر اتھے ہی خیر, وہ جتھے پیر رکھ دے اتھے گند پہ جاتا ہے. اس نے کابل میں پیر رکھا اور دیکھے پاکستان کے مفادات کا کس طرح جنازہ نکلا کابل میں سے. اس نے جا کے سرینا ہوٹل کے کابل کے اندر چائے پی, کافی کا کپ پیا اور پاکستان کا جنازہ نکل گیا وہاں سے. یہ لالا صحرائی کی برکتیں ہیں نا. دعا کے لیے وہ نجف شہنشاہ کو بھی, اپنے بڑے بھائی کو بھی ساتھ لے گیا ہوگا, پٹواری جو ہے, چکوال کا پٹواری جو ہے. اچھا تو جناب اللہ آپ کا بھلا کرے. لالا صحرائی نے وار کیا ہے اس کے اوپر جس کو وہ نوکری سے نہیں نکلوا سکا اور جو بچ گیا تھا. اور باقی جو ہے وہ کمانڈر فہیم کا بھی نام لے لیا, چونکہ ہم تو اس لیے کاپی کر رہے ہیں سر, میں تو اس لیے نام لے رہا ہوں کہ سر اس نے گند مارا ہے, آپ کے لالا صحرائی نے گند مار دیا سر. تو اس نے اعظم سواتی کے ذریعے نام لے لیا. لیکن اعظم سواتی نے بونگی بڑے کمال کی ماری ہے کہ میرے جسم سے زخم مٹوا دیے گئے, میں ایک کیڑا چمتکار سی یار. کہ ڈاکٹروں سے بھی پوچھا جائے گا میرے جسم پر جو تشدد کے نشانات تھے انہوں نے کس کے کہنے پہ مٹائے. ماتحت عدالتوں کے مجھے اسٹیٹ سے بھی پوچھا جائے گا آپ کی اس عدالت سے بڑا کون ہے, قانون اور اس آئین سے بڑا کون ہے جس پہ بار بار آپ میرا جسمانی ریمانڈ ان لوگوں کے حوالے کرتے رہے. آپ کو نظر نہیں آیا کہ میرے جسم پر کتنا ہے؟ جسم پر سے زخموں کے نشان مٹوا دیے گئے یار. آپس کی پہلی تو بات یہ ہے کہ بھائی جان وہ جب مارتے ہیں تو نشان نہیں پڑھنے دیتے پئی ہوئی وہ جب مارتے ہیں نا وہ بھی سال بعد جا کے بندے کو آپریشن کروانا پڑتا ہے, پیٹ میں ٹانکے لگوانے پڑتے ہیں, وہ نشان نہیں پڑھنے دیتے لالا مطلب کہ سر. تو اس لیے اعظم سواتی, سینیٹر اعظم سواتی صاحب جو ہیں, سینیٹر اعظم سواتی نے دھمکی لگائی ہے کہ اگر میری اس بات کو عدلیہ نے ٹیک اپ نہیں کیا تو میں جو نئی تقرریاں ہو رہی ہیں عدلیہ کے اندر, یہ جو 3 ججز کی تقرریاں ہیں جن کی سجیشن پارلیمانی کمیٹی کے پاس آنی ہے, تو میں اس پارلیمانی کمیٹی کا ہوں سربراہ, میں وہ لفافہ کھولوں گا ہی نہیں. دھمکی, بلیک میلنگ. عمر عطاب بندیال صاحب آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. عمر عطاب بندیال صاحب اگر آپ جو ہیں وہ کسی ایک پارٹی کی محبت کے اندر اندھے نہیں ہو گئے تو یہ آپ کو براہ راست تھریٹ کیا جا رہا ہے سر. آپ اس کمیٹی کے ہیڈ تھے اور آپ کی سربراہی کے اندر یہ کیا گیا. آپ کو بلیک میل, نیکڈ بلیک میلنگ. میں نام لے رہا ہوں عمر عطاب بندیال صاحب, آپ معزز چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, اور اگر آپ کسی ایک, آپ ویسے یہ جواز عطا فرما سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اعظم سواتی کو ہماری بات کی سمجھ ہی نہ آئی ہو سکتا ہے کہ اعظم سواتی کو کسی نے کمیونیکیٹ ہی نہ کیا ہو. تو اعظم سواتی صاحب کو تو چھوڑیں, میرا مطلب ہے کہ ویسے تو ہی چڑھیے, لیکن یہ بھائی جان سیدھی اعظم سواتی نے دھمکی لگائی ہے کہ اگر تم نے اس کا نوٹس نہیں لیا, یہ جو میں نے پریس کانفرنس کے اندر جو بکواسیات کی ہے, جو الزامات لگائے ہیں, اگر اس کا نوٹس نہیں لیا اور ان دونوں افسروں کو نہیں ہٹایا جو کہ اس وقت عمران احمد خان نیازی اور اعظم سواتی کے رستے کی دیوار بنے ہوئے ہیں کہ وہ ادارے کو اور ادارے کے نظام کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال نہ کر سکے, اگر ان کو نہیں ہٹایا اور ہمارا گیٹ نہیں کھولا کہ ہم ادارے کو استعمال کر کے اس مارچ کو کامیاب کروائیں, تو پھر ہم جو نئے ججز کی تقرری چیف جسٹس نے بھجوائی ہے, میں اس کا لفافہ ہی نہیں کھولوں گا, اس کو تقرر نہیں ہونے دوں گا. اور صدر سے کہا ہے کہ ان دونوں کو ہٹا دے. تو اعظم سواتی صاحب شارٹ کٹ جو فارمولہ ہے, صدر سے ہی آپ کہہ دیں کہ نواں چیف جسٹس آپ کے لیڈر کے کہنے کے اوپر لگا دے, مسئلہ حل ہو جائے گا. زیادہ سے زیادہ اس کے خلاف اپیل کہاں جائے گی, یا اس کے صدر کے خلاف اپیل کہاں جائے گی؟ صدر کے خلاف اپیل جو ہے وہ تو جائے گی سپریم کورٹ کے اندر. تو سپریم کورٹ کے اندر تو اکثریت ہے نا جی آپ کے ججز کی. ابھی پچھلے دنوں 3 کا اضافہ ہو گیا, تو اب تو آپ کی عددی اکثریت بھی ہو گئی نا, تو اب تو سپریم کورٹ اس کو اپ ہیلڈ کر دے گا, اس کے اوپر مور لگا دے گا. وہ پہلے آئین ری رائٹ کرنے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے نا. تو سر یہ کر گزرے ہیں، میرا مطلب ہے کہ پتہ چل جائے. اب مجھے کیوں لگتا ہے، کیونکہ آخری بات، وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ نئے چیف کی تقرری کی جب کرتا ہے تو اس کی سمری صدر کو بھیجتا ہے، اگرچہ وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے. لیکن میرا یہ خدشہ ہے کہ علوی جو ہے ادھر سے مارچ گیا ہوگا جس بھی لیول پہ ہوگا، اور وہ سمری جب موو ہوگی تو علوی اس پہ گن ڈالے گا. یہ میرا خدشہ ہے. آئی مے بی رانگ، اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں، لیکن یہ گند ڈال کے ایک انارکی پیدا کریں گے، ادارے کے اندر دو گروپوں کو کنفرنٹ کروائیں گے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سحر زدہ لوگ یا سحر کرنے والے لوگ، جن کو سحر کرنے والے کو بھلا کیا کہتے ہیں، ہے نا، جو جادو کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ بھی ہیں لالہ صحرائی اور سحر والے لوگ کٹھے، اور دوسرے پاسے مٹھا اور بابر افتخار. یہ کیا بدقسمتی ہے. کوئی صورتحال آپ کو مستقبل کی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگلے 15 دنوں کی؟ مجھے تو بہت واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ملک کو انارکی سے بچائے، دعا کریں. اور یہ معاملہ اور یہ مرحلہ جو ہے یہ بھی پرامن طریقے سے ہو جائے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عمران احمد خان نیازی، لالہ صحرائی اور جو سحر کرنے والے لوگ جو ہیں، انہوں نے اسے آخری جنگ سمجھ کے اس کا آغاز کیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے. اور ہاں، وہ کہتا ہے کہ میرے زخم جڑے سن نہ راتوں رات مٹا دیتے گئے، ربڑ نال پینسل نال زخم پائے سن تے ربڑ نال مٹا دیتے والا آدمی. چلیں اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.